ایسے دماغ کبھی کوئی اور اکثر لوگوں کا تو ہر وقت یہی جھگڑا رہتا ہے. حضور قلب کا آپ نے بعض اوقات کہا شاذ کے طور پر ہوتا ہے ایسے. یہ مسلسل جد و جہد ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیام کا لفظ بتا رہا ہے ہر وقت نماز گرنے کی کوشش کرے گی, ہر وقت مستعد رہنا ہوگا, اور قائم کرو قائم کرو. تو اتنا دفعہ خدا نے قائم کرو فرمایا. اگر یہ بعض اوقات کی بات ہوتی تو اتنی ضرورت کیا تھی اتنی دفعہ قیام کہنے کی. کیسے حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار؟ ایک تو کوشش کرنی چاہیے, جدوجہد. اس طریقہ کار کے متعلق میں خطبوں میں ذکر کر چکا ہوں پہلے بھی. اصل آخری وجہ یہی ہے توجہ کے ٹوٹنے کی کہ دوسری توجہات سے زیادہ دل لگا ہوا ہے, اور اس توجہ میں وہ لطف نہیں ہے جو دوسری توجہات میں ہے. اس لیے اصل مرض کا علاج ہونا چاہیے, یا پھر جیسے مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوشش کر کے زور لگاؤ تو رفتہ رفتہ دل لگ جائے گا. مگر بیماری تو یہی ہوتی ہے, اگر ایک ماں کوئی کام میں مصروف ہو اور بچے کی چیخ یا تڑپ کی آوازیں آ رہی ہوں تو اس کا دل کام میں لگ ہی نہیں سکتا دھیان. ایک آدمی کو کسی چیز کی فکر لگی ہوئی ہو, یا ایک لڑکا ہے جو کسی اور گھر میں کوئی فکر کیوں دیکھ کے آیا ہے, وہ امتحان میں اس کی توجہ قائم نہیں رہتی. تو توجہات جو ہیں بعض دفعہ چاہتوں کے نتیجے میں, بعض دفعہ فکروں اور اندیشوں کے نتیجے میں بدلتی ہیں اور اس طرف دوڑتی ہیں جدھر وہ اٹک گئی ہیں. تو جب خدا کی طرف جائیں تو جہاں چاہتے ہیں وہاں اس چاہت کو غور کر کے اس کا معیار اونچا کریں. جہاں فکریں ہیں, فکر ہے, وہاں بھی اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے جو فکر دور کر سکتا ہو, ورنہ فکر سے توجہ ٹوٹتی نہیں. اب اگر اچھا ڈاکٹر آ جائے بیمار کے وقت تو اچانک ماں کی توجہ ڈاکٹر کی طرف ہو جائے گی. بچے کی توجہ ہی اس توجہ کو گھیر کر ڈاکٹر کی طرف لے جائے گی. تو جب آپ کہیں گے ایا کا نہ بولو تو جو فکریں آپ کو کھینچ رہی ہیں بار بار وہاں وہ اکٹھی ہو جائیں گی مخاطب کے ساتھ کہ الحمدللہ خدا تو آ گیا, اب ہے اب یہ فکریں ہیں میری, ان کا تو علاج کر. تو بڑے زور کے ساتھ توجہ مرکوز ہو جائے گی. مختلف طریقے ہیں, ایک نہیں, بے شمار مسائل ہیں جو نماز کو گرانے میں کوشاں رہتے ہیں, اور انہی کے مطابق ان کے حل بھی الگ الگ ہیں.